السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، اگر یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں تو کہہ دیں کہ یہ تو میرے رب کے حکم سے ہے اور میں نے تھوڑی سی خبر دی ہے، اور اگر یہ پوچھتے ہیں حضرت ذوالقرنین تو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت قوت عطا کی تھی اور دنیا کے ہر راستے میں چلنے کی صلاحیت انجام دی تھی، اور وہ مشرق سے مغرب تک گئے یہاں تک کہ وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پر پہنچے، اور انہوں نے سورج کو ایک ندی میں ڈوبتا ہوا پایا اور وہاں پہ ایک قوم کو بھی پایا۔ حضرت اللہ بن ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت سکندر ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ کئی برس وہاں رہے اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے۔ سکندر ذوالقرنین نبوت اور بادشاہت میں یکتا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قلنا یا ذوالقرنین کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ مختلف جزائر اور دیگر شہروں میں جا کر خلق خدا کو خدا کی دعوت پہنچاتے رہے، اور پھر وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے، اور انہوں نے وہاں ایک ایسا شہر پایا جس کی 4 دیواری روئے کی تھی اور اس کے اندر جانے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ تمام لشکر کے ساتھ اس کے ارد گرد موجود رہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک رسی اور کمند کے ذریعے دیوار پر ایک شخص کو چڑھایا، لیکن وہ جب اس شہر میں چلا گیا تو واپس نہ آیا۔ پھر دوسرے کو بھیجا تو وہ بھی نہ آیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے وہاں سے کوچ کیا اور مشرق کی طرف چل دیے۔ پھر وہاں ایک جزیرے میں پہنچے جہاں پہ دانا، عقل مند اور حکیم رہتے تھے، اور وہاں دریا تھا درمیان میں، اور اس وہاں کے لوگوں نے تمام کشتیاں چھپا دیں اور وہ لشکر دریا کے کنارے ٹھہرے رہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی دریا عبور کرنے کی، لیکن وہ اس دریا کو عبور نہیں کر سکے۔ ان لوگوں نے حضرت سکندر ذوالقرنین کی دعوت کی، اور دعوت میں انہوں نے ایک خوان سجا کر بھیجا جس میں جواہرات تھے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے جب دیکھا تو کہا یہ تو ہماری غذا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے ہم نے جو پیش کیا ہے وہ بھوک کو نفع دیتی ہیں چیزیں، تو آپ ہم سے اور کیا چاہتے ہیں؟ سکندر ذوالقرنین نے جب ان کی یہ بات سنی تو پھر وہاں سے کوچ کیا اور وہ ہندوستان کی طرف چل پڑے۔